الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں یہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں امام علی علیہ السلام کے ملکی اور ریاستی مسائل کے موضوع کو اپنا موضوع بحث بنایا تھا، اور اس میں ہم نے آغاز کو دیکھا کہ یہ مسائل کہاں سے جنم لیے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے دور میں، ان کے 5 سالہ خلافت کے دور میں اسلامی ریاست کے اندر مختلف قسم کے مسائل تھے۔ اگر نہج البلاغہ کی روشنی میں ان مسائل کا جائزہ لیا جائے اور اس کے اسباب کو تلاش کیا جائے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی بحث آتی ہے وہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثقیفہ بن ساعدہ کا واقعہ ہے۔ بالفاظ دیگر ہم پہلے مرحلے کو ابھی الحمدللہ بتوفیق الہی ختم کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ محاسبہ حکمرانوں کا کہ جو 5 سالہ خلافت امیر المومنین علیہ السلام میں انجام پایا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کن حکمرانوں کی امام علیہ السلام نے مذمت کی اور کن کی مدح و ستائش کی۔ اس مرحلے کے بعد اب ہم اس ریاست کے مسائل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جب خلافت امیر المومنین علیہ السلام کو ملی اور حکمران انہوں نے معین کیے، اس کا ایک آپ جائزہ نہج البلاغہ کے تناظر میں لے چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو مسائل تھے، ریاستی مسائل، ملکی مسائل، ان میں بعض جو ہیں سر فہرست مسائل وہ چند ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ امام علی علیہ السلام کے دور میں امنیت کا مسئلہ تھا۔ آئے روز ملک کے اوپر حملے ہوتے تھے، آئے روز غارات ہوا کرتی تھیں، اس وجہ سے پہلا مسئلہ ایک امنیت کا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کرپٹ حکمرانوں کا مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ پروپیگنڈا، مختلف طرح کے جو شائعات ہیں، یعنی پروپیگنڈا کیے گئے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ابھارا جاتا تھا۔ چوتھا مسئلہ فقر تھا۔ اس دور میں فقر خوب پھیلا ہوا تھا، کیونکہ کرپشن بڑے پیمانے پہ کی گئی تھی، اور یہ یعنی آپ جو ہم شائعات کہہ رہے ہیں انہیں آپ فتنے کہہ سکتے ہیں۔ فتن مثلا قتل عثمان بن عفان کو اٹھا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جنگ کے لیے آمادہ کرنا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا اجاگر ہونا۔ ان میں 5واں مسئلہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام دین کے اندر بعض بگاڑ کو دیکھتے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، ضروری ہے کہ یہ تبدیل کی جائیں۔ بہرحال اس طرح سے چند اور مسائل بھی تھے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان مسائل کو تو ڈسکس کریں گے، اور یہ ڈسکس کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان ملکی ریاستی مسائل کو کس طریقے سے حل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان مسائل کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا۔ اگر ہم نے اسباب کے اوپر دقت کی تو ہم آج کے دور میں بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہی پہلی ترتیب رکھیں گے کہ سبب کو وجود میں آنے نہ دیں، یا اصل سبب کو پہلے معین کریں۔ جب تک وہ سبب موجود ہے وہ مسئلہ تو پیچھے حل نہیں ہوگا۔ لہذا سبب کا ایجاد ہونا اور سبب کا وجود میں آنا، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے یا پہلی اینٹ ہے کہ جس سے ایک ملک میں یا ایک ریاست کے اندر طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر دقت کی جائے امام علی علیہ السلام کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے، اس کا آغاز در حقیقت ثقیفہ بن ساعدہ کے واقعے سے ہوتا ہے۔ ہم ثقیفہ بن ساعدہ کا جو ایک جائزہ لے رہے ہیں وہ قطعاً مناظرانہ طور پہ نہیں لیا جا رہا، کیونکہ ہمارے ہاں بر صغیر بالخصوص مکتب تشیع میں یہ فضا قائم ہوئی کہ جب بھی یہ والے موضوعات آتے ہیں تو اس کو فرقہ واریت اور اس کو ایک مناظرانہ رنگ دے کے الجھاؤ کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا ثقیفہ بن ساعدہ خلافت و بیعت ابی بکر
اور اس دوران امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا، یہ سارے کے سارے موضوعات یہ مناظرانہ موضوعات نہیں ہیں، یہ کوئی تفرقے کے موضوعات نہیں ہیں۔ تاریخ اور حدیث کے تناظر میں اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایک موقف اختیار کریں اور دلیل کے ساتھ عزت احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کتابوں سے کوئی حرج نہیں ہے کہ کتابوں سے استفادہ کریں۔ آج ہم چونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف ہم پڑھیں گے، ثقیفہ بن ساعدہ کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا، کیونکہ گزشتہ درس میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے کہ ثقیفہ بن ساعدہ میں کیا ہوا۔ تاریخی کتابوں میں اور چند نکات ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن جو ہم نے بخاری کی روایت سے تفصیلاً پڑھا ہے وہی تقریباً ہر جگہ پر موجود ہے۔ تھوڑا بہت اس میں اختلاف آپ کو مل جائے گا، لیکن بنیادی طور پہ وہی واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کو ہم کاملہ نہیں دہرائیں گے، چند نکات آپ کے سامنے نہج بلاغہ کے تناظر میں پیش کیے جائیں گے۔ لیکن اس جگہ پہ ایک تنبیہ کے طور پہ یا ایک تذکر کے طور پہ نکتہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے۔ ہمارے پاس صدر اسلام اوائل خلافت، جو اوائل عہد خلافت و دور خلافت کی جو معلومات پہنچی ہیں وہ ہمارے پاس دو ذرائع سے پہنچی ہیں۔ یعنی یہ ذہن منا ہے کہ کہیں بعض ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جو کسی کی نظر میں توہین ہے یا کسی کی نظر میں وہ کوئی فرقہ واریت کا سبب ہے، اس اشتباہ اور اس ایک وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں تذکر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات پہنچی ہیں پہلے 100 سالوں کی، اس کے 2 سلسلے ہیں، اور ہر 2 سلسلے قواعد الرجال اور تاریخ کے قواعد کے تناظر میں گفتگو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کی اکثر بیشتر کتابیں اہل سنت ہی کے طریق سے آئی ہیں، لیکن قواعد رجال اور حدیث اور کتب احادیث اس طرح سے نہیں ہیں۔ لہذا ایک سلسلہ ہمارے پاس بنا ہے صحابہ کرام کا، اور ان کے دوش کے اوپر تابعین و تبع تابعین و محدثین، اس ایک سلسلے سے ہمارے پاس معلومات آئی ہیں، اور اموی دور میں وہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، نشر کی گئیں، عباسی دور میں مکتب بن گئے، فقہی مکتب بنے، عقائدی مسلک بنے، اور پھر یہ بحثیں آئیں، لیکن سارا کا سارا مواد کہاں سے رہا ہے؟ حدیث کی کتابوں سے، ابتدائی تاریخ کی کتابوں سے۔ یہ ابتدائی تاریخ کی کتابیں لکھی کس نے ہیں؟ یہ ابتدائی تاریخ کی کتابیں صحابہ سے لی گئی ہیں، اور لکھی بھی بعد کے قرون والوں نے ہیں، بعد کے صدیوں والوں نے، یعنی محدثین نے اس کو زحمت اور محنت کر کے لکھا ہے۔ یہ تو پہلا سرمایہ ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس سرمایہ ہے کہ جو اعتبار کرتا ہے فقط اور فقط ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ۔ لہذا ائمہ اطہار و ائمہ علیہ السلام کے طریق سے ہم تک بعض معلومات پہنچی ہیں۔ اب ہر 2 کتب احادیث ہیں، مثلا الکافی 3ری 4تھی صدی ہجری کی کتاب ہے، یعنی شیخ محمد بن یعقوب کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 329 ہجری۔ 329 ہجری کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریباً ساری کی ساری عمر 3ری صدی ہجری میں گزار دی۔ بخاری جو اہل سنت میں اہمیت کی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کتاب ہے، وہ بھی 200 مثلا 55 یا 55 اگر اشتباہ نہ ہو، یا اسی 3ری صدی ہجری کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم وہ بھی 3ری صدی ہجری کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی لے لیں، وہ بھی اسی طرح 3ری 4تھی صدی ہجری کی کتاب ہے۔ مسند احمد بن حنبل ان دونوں سے پہلے تھی، وہ بھی 3ری صدی ہجری کی کتاب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کہ یہ 2ری 3ری صدی ہجری کی کتاب بن جاتی ہے کہ ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے وہ موطا ابن مالک اور مصنف ابن ابی شیبہ قدیمی ترین ماخذات میں سے ہیں۔ اور تاریخ کی کتابوں میں طبقات ابن سعد ہے اور طبری ہے، یہ قدیم ترین تاریخی کتب بنتی ہیں۔ اہل سنت سارے کی ساری یہاں سے باتیں لیتے ہیں، اور مکتب تشیع کی کتابیں بھی اسی صدی میں لکھی گئی۔ الکافی ہے جو 3ری 4تھی صدی ہجری کی کتاب بنتی ہے۔ اسی طرح من لا یحضر الفقی خالصتاً 4تھی صدی ہجری کی کتاب ہے۔ تہذیب الاحکام استبصار 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے۔ اسی طرح کتاب الارشاد وہ 4تھی 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ آپ اور کتابوں کے نام لے لیں، دوسرا مواد یہاں پہ آیا ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں، ہمیں ان بعض چیزوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ان نکات کا اعتراف نہ کیا تو بہت سارے مسائل ہمارے لیے ممکن ہے کہ وہ پیچیدہ ہی رہ جائیں۔
اگر آپ صحابہ سے آنے والی احادیث جو تابعین اور محدثین نے اپنے طرق احادیث جو انہوں نے قواعد وضع کیے، قواعد کو جعل کیا اور ان قواعد کی روشنی میں انہوں نے معلومات کو لیا، اگر اس کے تحت آپ نے انہی کی کتابوں سے حدیثیں لیں تو بلا شک و شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت وہ خلیفہ اول، پھر خلیفہ دوم، بقیہ اختلاف ہے، بعض خلیفہ سوم کو کہتے ہیں، بعض امام علی علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے انہی کی کتابوں سے لینا ہے، انہی کے طریق سے، بخاری میں، مسلم میں، طبری میں، ہاں وہ بعض نقائص بھی آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نقائص کا تذکرہ نہیں، اس لیے وہ معصوم نہیں مانتے، لیکن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ احادیث لے لیں، صرف بخاری کو ہی اٹھائیں، آپ کے لیے خلیفہ اول دوم کے بہت سارے فضائل مل جائیں گے۔ اب وہ قائل ہی اسی کے ہیں کہ صحابہ سے لینا ہے، اور صحابہ سے اگر ہم لیں تو بلا شک و شبہ آپ کو تسلیم کریں گے، یعنی ان کی نظر میں آپ مثلا طبری ہی اٹھا کے پڑھ لیں، اسی واقعے کے ذیل میں ایسے پیچھے چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مرض کے جو واقعات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تاریخ کے مطابق بار بار طلب کر رہے ہیں خلیفہ اول کو، بار بار ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، خلیفہ اول بھی بڑا گریہ کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ جس کے میرے اوپر احسانات ہیں وہ خلیفہ اول ہیں، اس طرح کے کلمات۔ اب ان کے ہاں احادیث اس طریقے سے آئی ہیں، وہ اس جگہ پر مجبور ہیں کہ وہ ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کے قائل ہوں، کیونکہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے، اور وہ ان کے قواعد حدیث کے مطابق سند روایات بھی ہیں۔ وہاں پہ آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قواعد کے اوپر شک ڈالیں اور کہیں کہ نہیں یار یہ جو عدالت صحابہ کا آپ نے قانون بنایا ہے یہ درست نہیں ہے، اس طور پہ آپ آ کے تو ڈگمگا سکتے ہیں کہ جو نتائج آپ لے رہے ہیں صحیح نہیں، لیکن قواعد حدیث اگر آپ کہیں کہ یہ محکم محدثین نے قواعد جعل کی ہیں اور اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں، اس کے اوپر گفتگو لکھی ہے، بالآخر ان کی روایات کے مواد اور مضامین کے مطابق یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج مکتب تشیع کی طرف، البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کوئی نقائص ان کتب میں نہیں آئے، وہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ معاف ہو گئے، یا نقائص اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ان کے فضائل بلند ہیں، لہذا وہ نقائص جو ہیں وہ نظر انداز کیے جانے والے ہیں۔ دوسری طرف آپ آ جائیں مکتب اہل بیت علیہم السلام، بالآخر وہ بھی احادیث 3 صدی ہجری کی کتابیں ہیں، اور اسی دور میں وہ کتابیں لکھی گئیں، وہ روایات جن سے آ رہی ہیں وہ بھی تابعین ہیں، کوئی اور تو ہے نہیں، اور تابعین میں سے صحابہ سے ہی انہوں نے بھی نقل کی ہیں، وہ صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یا ائمہ اطہار علیہم السلام کے صحابی ہیں، اور قواعد حدیث کے تحت ہی اسے دیکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے قرائن اور دیگر جو وضع کیے جاتے ہیں علم رجال، علم حدیث کے قواعد، اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں تو دین اسلام میں امام علی علیہ السلام وہ حقیقی طور پہ راہبر تھے، خلیفہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اور وہی واحد شخصیت تھی امت میں جو صلاحیت رکھتے تھے، اور جس نے سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کیا اور سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے۔ اب یہ اہل بیت علیہم السلام سے آنے والی روایات کا نتیجہ وہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ دوم۔ اب اگر یہ بات بنے، اب آپ کہیں گے کہ یہ ذخیرہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں گے ہمارا ذخیرہ حدیث کیوں ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا ذخیرہ حدیث کیوں ٹھیک، یہاں پہ جم نہیں آپ کر سکیں گے، مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ مقدسات کا احترام کریں، کیونکہ وہ جو اپنے احادیث کے مجموعے کے قائل ہو رہا ہے وہ اسی کے مطابق عقیدہ اختیار کرے گا۔ اب وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسائل طرح طرح کے ایجاد کیے گئے اور صحیح سند روایات ہمارے پاس آئی ہیں کہ جو ایک خاص گروہ کے افراد کو، کیونکہ اصل مسئلہ صحابہ یا غیر صحابہ کا نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں معتقد ہیں صحابہ کرام کی فضیلت کے اور ان کے احترام اور ان کی عظمت کے، اور اہل سنت ٹو دا پوائنٹ جو بعض زیرک افراد ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں کہ شیعہ بلا شک و شبہ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اپنے من پسند صحابہ کو مانتے ہیں۔ وہ جو جملہ بناتے ہیں نا ایک دقیق جملہ، تو یہاں پہ اہل سنت تو سب صحابہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن عملاً قبول وہ بھی اپنے من پسند صحابہ کو ہی کرتے ہیں، وہ بھی سب صحابہ کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے،
وہ معاویہ بن ابی سفیان کی کئی قسم کے نقائص بیان کر دیں گے، لیکن علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز لگا جائیں گے۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس اساس بنتی ہے صحیح سند روایات، یہاں پہ اصل مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ایک گروہ کی صحیح سند روایات وہ اوج کمال تک پہنچا رہی ہے، دوسری طرف کی جو صحیح سند روایات ہیں وہ ادھر اوپر کمال سے نیچے گرا رہی ہیں۔ ایک کے لیے اسلام کے سب سے بڑے خدمت گزار اور اسلام کے نگہبان اور اسلام کو نشر کرنے والی شخصیات وہ مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور انہی کے جو گروہ کے افراد تھے، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، یا اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ یا انس بن مالک یا اس طرح کی دیگر شخصیات ہیں، ایک ہی یہ گروہ بن جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو گروہ ہے اور وہ بھی اسی دور کی روایات نقل کرتے ہیں، لیکن وہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے اسے نقل کرتے ہیں، ان کی نظر میں اس گروہ کا کوئی فرد بھی قبول نہیں ہے دین لینے کے اعتبار سے، یعنی دین لینے کے اعتبار سے قبول نہیں۔ اور ابتدا میں خلافت اور امامت کو اصل رخ سے جس نے پھیرا وہ یہی گروہ ہے، اس لیے دوسرے مرحلے میں اس وجہ سے بھی یہ گروہ قبول نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ کئی چیزیں دین میں اسی گروہ نے آغاز کی، یعنی اس کو پھیلایا، ایجاد کی، اور یہ گروہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں ایجاد نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ بعد میں تو پھر بہت ساری چیزیں ایجاد ہوتی رہیں، اموی دور جب آیا پھر تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی، لیکن اس سے پہلے قلیل ایجاد ہوئیں، اس کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں؟ اموی دور کے مقابلے میں قلیل، لیکن بذات خود دیکھیں بالآخر ایجاد ہوئیں۔ تو یہ ہمارے پاس جگہ قابل جم نہیں ہے الا سوائے ایک صورت کے، اور وہ کیا ہے؟ مقدسات کا احترام کیا جائے، کیونکہ ان روایات کی وجہ سے اگر شیعہ ہو کے ہم بات کریں کیوں احترام کیا جائے؟ کیونکہ ایسا سخت شبہ قائم ہو گیا کہ اس شبہ میں آپ اپنے گفتگو کے ذریعے سے یا آپ اپنے تبرع کے ذریعے سے آپ اس شبہ کو دور نہیں کر سکتے، وہ شبہ قابل برطرف نہیں ہے، کیونکہ اوائلی کتب میں یہ آ گیا ہے۔ وہ اوائل کی کتابیں آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس اوائل کی کتابوں کی آپ کیا توجہ کریں گے؟ مکتبہ تشیع اپنے طور پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ آپ لے کے آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ تو اموی تھے یا عثمانی تھے، حضرت عثمان کا گروہ تھا یا بنو امیہ کے طرفدار تھے۔ آپ جن تابعین سے حدیثیں لے کے آ رہے ہیں یہ تو سارے بنو امیہ کے طرفدار تھے، یہ تو اہل بیت علیہ السلام سے ٹکراتے تھے، یہ اکثر بیشتر، سارے نہ کہ مبالغہ نہ ہو، اکثر بیشتر ٹکراتے تھے۔ تو جو ٹکراتے تھے ان سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا دین آپ کے پاس پہنچے گا۔ لہذا ان افراد نے جب احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دیا تو اس میں انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو جعل کیا، ایجاد کیا، اور خلفاء کی شان میں بہت ساری روایات بنائی گئی ہیں، اصلاً کوئی روایت موجود اس طرح نہیں تھی، باقاعدہ وہ روایات بنائی گئی۔ یہ تحقیق ہے مکتب تشیع والوں کی، کیونکہ آخر بالآخر وہ جواب تو کچھ دیں گے۔ تو پہلی چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اموی دور میں جو تابعین اور جو صحابہ بنو امیہ کے طرفدار تھے انہوں نے اس کو گھڑا ہے، وضع کیا ہے، اور بعد کے آنے والے محدثین نے عدالت صحابہ کے نام سے صحابہ پہ تو گفتگو کرنے پہ پابندی لگا دی، اور تابعین میں انہوں نے چناؤ کیا کس تابعین سے لینی ہے۔ ہر وہ تابعی کہ جو نرم گوشہ رکھتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اسے شیعہ قرار دے کے اسے روایتیں لینا ممنوع قرار دے دیا، سوائے چند کے کہ جس کی تائید اکثر بیشتر افراد اس دور میں کرتے ہیں، سوائے چند کے علاوہ شیعہ کہہ کے پابندی۔ اب اس دور میں اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کس نوعیت کی روایات پھر آئیں گی۔ دوسرا اعتراض جو مکتبہ تشیع کے افراد کرتے ہیں، یعنی سنجیدہ اور محقق افراد، وہ یہ دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ جو دور میں احادیث آئی ہیں، آپ ان احادیث کو اگر دقت کریں، یہ 100 سال بعد لکھی گئی ہیں روایتیں، اور اس 100 سال میں صحابی ہر قسم کا اچھا برا کام کر سکتا ہے، صرف آپ کے نظریے کے مطابق وہ حدیث ہی نہیں گھڑ سکتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ سنی متفق ہیں، تواتر لفظی کے ساتھ روایت آئی ہے کہ حدیث گھڑی گئی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ ممبر کے اوپر آئے اور فرمایا کہ من کذب علی متعمدا،
جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ واحد ایک حدیث ہے جو لفظی تواتر کے ساتھ مسلمانوں میں شیعہ سنی کتب میں آئی ہے۔ یہ سلسلہ تو رسول اللہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے پاس ایک نقطہ دوسرا تھا کہ جو 100 سال کا گیپ آیا اور اس گیپ میں صحابہ سے بہت بڑے بڑے خطرناک قسم کے جرائم صادر ہوئے۔ قتل ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، تہمتیں لگانا ہے، لعن طعن کرنا ہے، گالیاں دینا ہے، پھر منافقین اس میں کتنے نکلے۔ تو یہ سارے اتنے بڑے بڑے جرائم، مرتد ہونے والے بھی افراد موجود ہیں۔ تو اتنے بڑے جرائم میں یہ والا جرم انجام نہیں پا سکتا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے؟ اسی کو کہتے ہیں ملنگانہ ایک نظریہ۔ عدالت صحابہ حقیقت میں ایک غلو کے اوپر مشتمل ملنگانہ نظریہ ہے جس کی پیچھے اساس حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری بات کرتے ہیں ان کے ذخیرہ حدیث کے بارے میں، مکتب تشیع۔ اس میں تیسرا اہم نقطہ کہ آپ اہل سنت جن سے حدیث لے رہے ہیں ان کا جائزہ لیں۔ اب صحابہ تو 1 لاکھ سے اوپر ہیں، آپ کن سے حدیثیں ساری کی ساری لے رہے ہیں؟ اور پھر آپ جن سے حدیثیں، یہ تیسرا نقطہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حدیثیں ساری کی ساری جو لے رہے ہیں ہم اس دور کے، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ پہنچ گئے دوسری تیسری صدی ہجری میں، پہلی صدی ہجری نہ کہ پہلی صدی ہجری تو قتل و غارت کی ہی صدی ہجری ہے، پہلے 10 سال ہٹا دیں تو اس میں تو بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری میں پہنچ جائے جب یہ ساری کتابیں جمع ہونا شروع ہوئیں، حدیثیں لکھی جانے شروع ہوئیں، مسلک بننا شروع ہوئے، علماء مقرر ہوئے، بحث مباحثہ شروع ہو گیا عالم اسلام میں۔ آپ اگر اس دور میں پہنچ جائیں، اب آپ دیکھیں کہ مکتب تشیع کے مقابلے میں جو اہل تسنن کا ذخیرہ حدیث آتا ہے، اس ذخیرہ حدیث میں اکثر بیشتر احادیث کن افراد سے لی جا رہی ہیں؟ اکثر بیشتر احادیث، اور ان افراد میں نمایاں شخصیات کون کون سی ہیں؟ بس یہ 2 چیزیں بس دیکھیں، نمایاں شخصیات یعنی جو معاشرے کے اندر متحرک ہیں اس گروہ کی حمایت میں۔ یہ جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، انس بن مالک، مغیرہ بن شعبہ، یا اسی طریقے سے یزید بن ابی سفیان، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان، ایک لسٹ بنتی ہے۔ یہ جو افراد ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ گروہ، آپ اس گروہ کا جائزہ لیں۔ کس گروہ کا جائزہ لیں؟ 2 اعتبار سے۔ اہل سنت کے ذخیرہ حدیث جو 3ری، 4تھی، 5ویں صدی ہجری کے ذخیرہ حدیث ہے، اس میں اکثر بیشتر احادیث کن لوگوں سے لی گئی؟ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، سیاسی مسائل میں اور اجتماعی مسائل میں اہل سنت کن لوگوں کو ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ابھارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ ہم تو سیاسی مسائل میں بعض صحابہ کے نام لیں گے، وہ کن کے نام لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ مد مقابل کا نام نہیں لیتے۔ اور ان کے ساتھ خلفاء کا رویہ کیسا تھا؟ یہ جو نقطہ ہے یہ تھوڑا پریشان کن ہے، کیونکہ اکثر اہل سنت کا 70-80% ذخیرہ حدیث وہ 5-6 شخصیات سے آیا ہے، اور ان 5-6 شخصیات میں صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ مکتب تشیع کے لیے ایک حد تک قبول ہیں، بقیہ شخصیات زیادہ قبول ہی نہیں ہیں۔ مثلا ام المومنین حضرت عائشہ سے روایات کا ایک بڑا ذخیرہ آیا ہے، انس بن مالک سے ایک بڑا ذخیرہ آیا ہے روایات کا، ابو ہریرہ سے ایک بڑا ذخیرہ روایات کا آیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس ان میں سے کثیر روایہ ہیں کہ جنہوں نے زیادہ روایات ذکر کی ہیں۔ آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو آپ یہ کہیں گے یہ تو اپنے دور میں سارے اہل بیت علیہ السلام سے موافق نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عباس ایک شخصیت ہیں جو دونوں طرف برابر ہیں، خلفاء کی بھی ہمیں حمایت میں نظر آتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کی بھی حمایت میں نظر آتے ہیں، لیکن بقیہ تو واضح طور پہ طرفدار تھے۔ آ جائیں اجتماعی امور میں، اجتماعی امور میں کون کون ہیں؟ ابو عبیدہ ابن جراح، روم کی جنگوں میں آگے، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن ابی عوف، اچھا اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ ثقیفہ کی تاریخ میں جو آیا تھا، ثقیفہ کی کاروائی میں ابھارنے والا ہے،
خلیفہ اول و دوم کو کہ آپ لوگوں نے خلافت لینی ہے، چھوڑنی نہیں ہے اس کو۔ اسی طریقے سے یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جو متحرک نظر آتی ہیں۔ یہ وہ ایک گروہ تھا، اس گروہ کی حکمرانی کیونکہ انہی کے ذریعے سے حکومتیں قائم کی گئی۔ آج ہے مکتب تشیع، اس لیے اہل سنت انہی کو صحابہ، جب وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو مانیں تو آپ 100 صحابہ کی لسٹ سنا دیں انہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، سارے قابل احترام ہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ بتائیں خلیفہ اول کے بارے میں، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، آپ بتائیں کہ امیر معاویہ، ان سعد بن ابی وقاص، مغیرہ بن شعبہ، ابو سفیان، ہند بن عتبہ، یہ ان کے بارے میں بتائیں۔ یعنی ہندہ کے نام سے جو معروف ہے، جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی جو جگر کو چبایا، تو ان کے بارے میں وہ کہ ان سب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ، ہم جب صحابہ کہتے ہیں تو یہ مراد ہے، نہ کہ یہ والے صحابہ ابو ذر غفاری، سلمان، مثلا مقداد ہیں، عمار ہیں، ابو حذیفہ یمانی ہیں، یا ایک ہمارے پاس لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ان آپ صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے نام سے جو 10 ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام میں جو 10 نام ہیں، امام علی علیہ السلام کو ہٹا دیں، سب کے سب امام کے مخالف۔ اب وہ عشرہ مبشرہ ایک روایت ہے فقط، اور وہ بھی مسجد میں بتائے امام علی علیہ السلام کی توہین ہو رہی تھی، تو وہاں پہ صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ عشرہ مبشرہ کی حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی نہیں نقل کی، اور یہ 10 کے 10۔ بعض اہل سنت تو اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صرف 10 ہی جنتی ہیں، سب بھی صحابہ جنتی ہیں؟ عشرہ مبشرہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے 10 کے علاوہ بقیہ کیا سب جنت میں جانا مشکوک ہے، تو کیا بقیہ سب کا جانا مشکوک ہے؟ پھر آپ ایک اور، یہ تو ایک اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض، امام حسن و حسین علیہ السلام کو سیدہ شباب اہل جنہ کہا یا نہیں کہا؟ دونوں سردار ہیں جوانوں کے، وہ تو نہیں ہے۔ سیدۃ النساء العالمین، وہ بھی اس فہرست میں نہیں ہے۔ جن کو رسول اللہ نے خود جنتی کہا، عمار انہیں بھی جنتی کہا، ابو ذر انہیں بھی جنتی کہا رسول اللہ نے، اہل سنت کی روایت عشرہ مبشرہ میں تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے بعض اہل سنت نے اس کو مشکوک قرار دیا، لیکن بعض دیگر پھر جواب دیتے ہیں اسے۔ خیر ہمارے ابھی یہ موضوع نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا، یہ 2 مکتب پہلے 100 سالوں کی جو تصویر کشی ہوتی ہے وہ احادیث کی وجہ سے جدا جدا ہوتی ہے۔ اہل سنت کی ہاں کتابوں میں محدثین کے قواعد حدیث کی روشنی میں انہوں نے جو روایات کو جمع کیا ہے، اس سے جو تصویر کشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ امت کا درد بھرنے والے اصحاب اور اسلام کو نشر کرنے والے اور اسلام کو پھیلانے والے افراد وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، یا اس طرح سے دیگر شخصیات ہیں۔ اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جائیں، وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ ان کی روایات صحیح سند روایات کے بعض ہم چونکہ آج روایات پڑھیں گے اور اس میں موقف بھی سخت ہے، تو وہ روایات اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ صحیح سند روایات ہیں۔ کوئی ایسی روایات نہیں ہے کہ جن میں ایسا راوی ہے جیسے سلیم بن قیس ہلالی، کیونکہ اہل سنت نے اس کے بارے میں آج کل بڑا شبہ قائم کیا ہوا ہے کہ یہ شخصیت ہی کوئی نہیں تھی، اس لیے خلیفہ اول و خلیفہ دوم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی سب روایتیں اسی سے آئی ہیں، اور یہ شیعوں نے خود ہی گھڑی ہے۔ اچھا سنی کیا موقف لیتے ہیں؟ یہ تو ایک طرفہ میں نے بیان کیا۔ اہل سنت تو کہتے ہیں شیعوں کی ساری روایتیں غالیوں نے گھڑی ہیں، کوئی بھی حدیث نہیں تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ سے حدیث ہی نہیں لیتے، وہ تو لیتے ہی اپنے اماموں سے، اور امام کی حیثیت جو ہے وہ ایک فقیہ سی ہے، اور فقہا میں بھی کبار فقہا نہیں ہے، وہ صغار فقہا ہیں، ان سے بہت بڑے بڑے نام اس دور میں موجود ہیں، وہ یہ سٹیٹس دیتے ہیں ائمہ علیہ السلام کو، کہتے ہیں ایک تو وہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، خطا کر سکتے تھے اور درست بھی ان کی رائے ہو سکتی تھی، ان کی اپنی آراء ہیں۔ وہ تو تابعی کا بھی انہیں سٹیٹس کم ہی دیتے ہیں، تابعی بھی امام صادق علیہ السلام تک کی، اس سے آگے تو تابعی بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان بزرگان میں یہ جو ائمہ کے نام لیتے ہیں یہ سارے ہی اہل سنت تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں نہ تبرہ کیا ہے نہ برا بھلا کہا ہے۔ یہ ان کے پاس غالی ان کے پاس آنا جانا جنہوں نے شروع کر دیا تھا، جن کے اوپر خود انہوں نے لعنت بھی بھیجی ائمہ علیہ السلام نے، انہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں پھیلائی ہیں۔ یہ اپنی عوام کو یہ کہہ کے
مطمئن کرتے ہیں کہ شیعوں کی کتابیں اگرچہ پرانی ہیں لیکن وہ شیعوں کی سب کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ خود سے انہوں نے جعل کیا، وضع کیا، اس میں سے کچھ بھی رسول اللہ سے نہیں آیا۔ اور دوسری وہ دلیل لیتے ہیں کہ رسول اللہ سے لیتے ہی نہیں ہیں، ہم رسول اللہ سے کیوں نہیں لیتے؟ شیعہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ڈائریکٹ نہیں ہوتی۔ اولاً صحیح سند روایت ہے، اگرچہ الکافی میں اس کی سند، کیونکہ سندیں آپس میں ایک دوسرے سے ملائیں، جیسا کہ ابھی اسحاق مدنی صاحب کا کلپ جو آج کل بڑا چل بھی رہا ہے، اس میں انہوں نے بڑا ثابت کیا ہے کہ یہ والا جو بات ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری روایت جو ہے وہ میرے والد کی اور میرے والد کی روایت ان کے والد کی، اور اس طرح سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو شیعہ کتابوں میں ہی ضعیف ہے۔ اب انہوں نے کہاں سے اٹھائی؟ الکافی کی اٹھائی، مرات العقول اٹھائی، علامہ مجلسی نے لکھا ہوا ہے اسنادہ ضعیف۔ اچھا، اپنی طرف جب آتے ہیں اس طرح کی کوئی ہم حدیث پیش کر دیں، وہ کہتے ہیں بقیہ ذخیرہ حدیث بھی تو ہے، بقیہ ذخیرہ حدیث میں اس کی سندیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے اس کی مطابقت کریں، قرائن کی بنیاد پہ بھی صحیح ثابت ہوتی ہے اور صحیح سند روایات بھی ہیں۔ تو آخر شیعہ کتب آپ کیوں نہیں پھر اٹھاتے؟ آپ کیوں ایک کتاب اٹھا کے لوگوں کو خود ایک وسوسہ ڈالیں اور لوگوں میں ایک اشتباہ کو شروع کر دیتے ہیں؟ آپ بقیہ شیخ صدوق کی کتابیں، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ ادھر سے اٹھائیں، آپ کو صحیح سند روایتی والی مل جائے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے محکم سند تو شیعوں کے پاس ہے۔ امام صادق علیہ السلام تک پہنچا دے تو امام صادق کہتے ہیں میں نے جو کچھ سنا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام سجاد سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امام علی سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے شیعوں کی روایت تو سب سے مضبوط طریقے سے رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ نمبر 2، تشیع کا یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا فرد ہونا لازم تھا کہ جس کے سینے میں پورا کا پورا دین محفوظ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ امت پورے دین کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ امت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرت اور سنت کے موارد کو گھیر نہیں سکتی۔ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی صحابہ کرام یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہو رسول اللہ کے پاس جس کے پاس پورا کا پورا دین محفوظ ہے اور امت اس کے پاس رجوع کرے اور صحیح دین لے کے جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سالہ زندگی، مکہ مکرمہ میں ان کے 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال، اس میں سب سے زیادہ جو امت اور صحابہ کرام و امہات المومنین کے سامنے عمل انجام دیا، اسی کی حفاظت صحابہ نہیں کر سکے۔ اور وہ کیا ہے عمل؟ نماز میں اتنا فرق آ گیا کہ صحابی انس بن مالک سے بھی مروی ہے اور بعض اسی طرح عمران بن حسین سعود سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بصرہ گئے جنگ جمل کے وقت اور خلافت ملنے کے بعد، تو بصرہ قابو میں آ گیا، تو یا اس سے پہلے ممکن ہے گئے ہوں۔ سنی کتابوں میں صحیح سند یہ روایت معتبر حدیثوں میں سے اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ تو چیخ پڑے کہ آپ نے تو ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی، آپ پہلے کہاں پہ تھے؟ ہم نے تو آج تک یہ والا نماز کا طریقہ کار ہی نہیں یا امام دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں نماز یاد دلائی۔ یہ کوئی فاصلہ اموی دور نہیں ابھی آگے شروع ہوا، یہ 3 خلفاء کا دور گزرا ہے اور اس میں نماز ہی امت بھول گئی۔ اسی طریقے سے امت کے درمیان فقہی مسائل آپ دیکھ لیں کتنا اختلاف ہے فقہا میں، یعنی صحابہ کے اندر کتنے مسائل کے پر اختلاف ہے۔ وضو کے مسائل کے پر اختلاف ہے، مسح کے مسائل پہ، متع کے مسائل میں، متعۃ النساء ہو یا حج کا متع ہو۔ ان متع کی 2 قسمیں نا، ایک نکاح کا متع ہے اور ایک جو متع ہے وہ عمرہ کے ذیل میں متعۃ النساء کے نام سے معروف ہے۔ ان 2 متع کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، حدود کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ اگر سیاہ ستہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو کئی ایسی روایتیں مل جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سارے محفوظ نہیں کر سکے۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام سے کیا ٹکراؤ والی روایتیں نہیں آئیں؟ وہ بھی روایتیں آئی ہیں۔
وہ روایتیں کیوں آئیں؟ وہ اس کا سبب تو واضح ہے کہ ان کو بیان ہی نہیں کرنے دیا جاتا تھا، آزادانہ بیان نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اس لیے ایک راوی نے کچھ سنا، بعض جگہوں پہ تقیہ کا مورد تھا، بعض جگہوں پہ اضافہ خود سے کر دیا گیا، بعض جگہوں پہ جھوٹی نسبتیں دے دی گئیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تقاضے جو عصری تقاضے تھے اس کے مطابق بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہرحال یہ پہلی چیز کہ امت بڑے بڑے واضح ترین مسائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انجام دیتے رہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو جزیات کی ہو جائے گی حفاظت شریعت کی، عقائد کی۔ اسی طرح سے آپ ایک اور مثال حجۃ الوداع لے لیں، یہ آخری حج ہے یا نہیں؟ حج اس کے بعد بھی ہوتا رہا یا نہیں؟ 23 ہجری کا ہی لے لیں، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ تو تازہ بھی 9 سال ہی ہوئے تھے، 10ویں سال حج میں سارے صحابہ کیسے اسے لے سکتے؟ 23 ہجری کے حج میں آپ خود بخاری میں حضرت عمر کا موقف پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر، ان دونوں کا کیا موقف تھا حاجیوں کے بارے میں؟ وہاں پہ تقریر کر سکے خلیفہ دوم؟ آپ کے ذہن میں شاید ابھی نہیں ہے، وہ آپ دوبارہ پڑھیں روایت، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو رعا ہیں یا رعا الناس ہیں، یعنی ان کے کوئی سوجھ بوجھ والے لوگ نہیں، آپ ایک بات کہیں گے پکانی پکڑ کے ایک دوسری کوئی اور بات ہی نکال لیں۔ یہ اس کا مطلب مجمع میں حضرت عمر خلافت کے موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی پیچھے جائیں؟ کیونکہ اب تو حضرت عمر کا دور تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا منظم اور بڑا بہترین اور بڑے شعبہ جات بن گئے اور بڑی فتوحات ہو گئی، آپ اس سے پیچھے چلے جائیں اور مشکل بات ہے۔ لہذا پہلی دلیل کہ ہمیں حالات یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کیا اور امت اس کی طرف رجوع کرے۔ دوسری دلیل، امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ پوری امت میں کوئی فرد ایسا نہیں تھا، سنی کتب بھی اس کی گواہ ہیں، اور یہ ان کے ہاں آنے والی روایات جو سائے ستہ میں آئی ہیں، بالخصوص بخاری مسلم ہی سے آپ فقط روایات کو اٹھا لیں، واضح ہو جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عدالت کو قضاوت کرنے والا نہیں ہے، بڑھ کر کوئی قاضی نہیں تھا۔ کئی مواقعوں پہ خلیفہ دوم کو بچایا، کئی مواقعوں پہ خلیفہ اول کو ان کی حاجت پیش آئی۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت اس دور میں موجود نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام سے اوپر کوئی شجاع انسان موجود نہیں تھا، جنگوں میں تو بہادری تھی امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام سے عبادت میں کوئی آگے نہیں تھا۔ آپ صفت کی یہی وہ وجہ ہے ثقیفہ بن سعادہ میں صفات کو نہیں ابھارا گیا۔ جب ثقیفہ بن سعادہ میں بات آئی کہ خلیفہ کون بنے تو کس مسئلے کو ابھارا؟ مہاجرین نے نسب اور قبائلیت کو ابھارا، اور انصار نے کس کو ابھارا؟ خدمات کو اپنی، کہ ہم نے خدمات دی ہیں۔ اور امام علی علیہ السلام ہر دو میں آگے ہیں یا نہیں؟ نسب میں بھی قریب، کیونکہ وہ صفات کی بات کر نہیں سکتے تھے، وہ تو ایک فہرست ہے کہ جو ان سے آگے ہے۔ عبادتوں میں کسی کا نام ہے، علم میں کسی کا نام ہے، زہد میں کسی کا نام ہے، لیکن امام علی علیہ السلام ایسی جامع شخصیت ہے، وہ ہر چیز میں سب سے آگے تھے، اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اگر آپ صفات کی بنیاد کے اوپر انتخاب کی بات کریں، اہل سنت میں کئی ایسے افراد ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد وہ اپنے ذہنی طور پہ کہتے تھے امام علی علیہ السلام کو صفات کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اجماع امت کا حضرت ابو بکر پہ ہو گیا۔ اسی طرح کئی محدثین نے یہ لکھا، کیونکہ صفات ان کی بہت واضح اور آشکار تھیں اس دور میں اہل مدینہ کے درمیان۔ یا آپ کی تمہید ہماری تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ شیعہ سنی مسائل کے پیدا ہونے کی ایک ہی جگہ جڑ ہے، بقیہ اختلافات حل ہو جاتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، باندھ کے نماز پڑھیں، ساتھ پڑھیں، جدا پڑھیں، کوئی ایسے حساس مسائل نہیں ہیں، نہ اہل سنت کو کوئی زیادہ اعتراض اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مراسم عزاداری وہ کثیر بھی ہو سکتے ہیں، قلیل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غم ہونا چاہیے، ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہونا چاہیے جو مکتب تشیع میں بنیاد ہے، لہذا مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ آ کے پھنس جائے گا، اور وہ مسئلہ کہاں پر ہے؟
اگر آپ اہل سنت احادیث کے سے آپ احادیث کی بنیاد کے اوپر لینا چاہیں معانی کو، معارف کو، دین کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت بنتی ہے وہ حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر اور نام آ جاتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور اس طرح کے نام آ جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام بہت ہی پیچھے ہیں، انہیں کوئی سیاسی سوجھ بوجھ تھی نہیں، جذباتی نعوذ باللہ ان کے اندر مادہ پایا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں پھر آ جاتی ہیں۔ ہاں علم میں تھے آگے، لیکن ان کو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے تھے، اس طرح وہ شو کرتے ہیں کہ انہیں اپنا آپ ہی سب سے افضل نظر آتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا جتلاتے بھی تھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا۔ آپ کتابیں پڑھیں، امام علی علیہ السلام کا چہرہ ایسا آپ کو دکھائی دے گا۔ اچھا، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی آپ روایات پڑھیں، بالکل اس کے برعکس چہرہ۔ وہ جن کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں وہ روایات صحیح سند کہتی ہیں کہ نہیں، یہ افضل نہیں تھے، یہ تو مسائل ایجاد کرنے والے تھے۔ اور امام علی علیہ السلام وہ نفس رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ، بلکہ عین رسول کہہ سکتے ہیں کہ صرف نبوت کا فرق تھا اور کوئی فرق نہیں تھا، اتنا قریب مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام علی علیہ السلام کو۔ آئے اب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں اور سقیفہ کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ سقیفہ میں ہمارے لیے اس پہ کیسے بنتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا گزشتہ حدیث میں کہ بخاری میں روایت تفصیلی طور پہ آئی، اور اس میں چند نکات ہیں سقیفہ بن ساعدہ کا جو واقعہ کتب میں وارد ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تفصیلی طور پہ اس طرح واقعہ وارد نہیں ہوا، اہل سنت کتب نے سقیفہ بن ساعدہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چیدہ چیدہ احادیث میں تذکرہ ہے سقیفہ بن ساعدہ اور اس کا، اور صحیح سند روایات بھی ہیں ایسی، لیکن اس طرح تفصیل سے واقعہ یقیناً بیان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تاریخی کتب ہم نے چھیڑی نہیں ابھی تک، آج ارادہ تھا تاریخ طبری سے اس کو ایک تیزی سے پڑھ دیتے، وہ نکات کے جو اس حدیث میں نہیں ہیں، لیکن ابھی وقت ہمارے پاس قلیل رہ گیا ہے، صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ طبری کو بھی اگر پڑھیں، کیونکہ اردو میں یہ کتاب موجود ہے اور تاریخ میں سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، اگرچہ اہل حدیث طبقہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے، لیکن مسلمانوں میں قدیمی ترین ماخذ یہی ہے۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے زیادہ تر واقعات حتیٰ لحوف میں بھی یہاں سے لیے گئے ہیں۔ کتاب الارشاد میں بہت ساری چیزیں اسی طبری سے لی گئی، طبری ان سب میں متقدم ترین ہے، اگرچہ طبری چونکہ اہل سنت تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف چیزیں بھی اس میں بہت ساری آئی ہیں، اس لیے اندھا دھند قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن تجزیہ تحلیل سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ طبری واحد تاریخ کی کتاب ہے جس میں اہل سنت کی نظر میں اعتراضات کم ہیں، ورنہ کوئی تاریخ کی کتاب ان کی نظر میں ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں تو ان کے ہاں 2 کتابیں 100% درست ہیں، بخاری اور مسلم، اور بقیہ جو 4 کتابیں ہیں وہ شرائط کے ساتھ درست ہیں ترتیب میں، ترمذی سب سے بہتر ہے، نسائی ہے، داؤد ہے، ابن داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، لیکن تاریخ میں ان کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ تاریخ میں ساری کی ساری کتابیں اہل سنت میں وہ قابل تحقیق ہیں، لیکن جس میں سب سے کم مسائل ہیں وہ کون سی ہیں؟ طبری۔ اسی طرح تاریخ کامل جو کہ ابن اثیر جزری کی ہے، یا ابن کثیر دمشقی البدایہ و نہایہ۔ البدایہ و نہایہ ساری انہی کتابوں سے لی گئی ہے، لیکن چونکہ ابن تیمیہ کے مکتب کے تھے ابن کثیر، تو اس لیے وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ آئے ہم ابھی طبری تاریخ سے اس لیے بیان نہیں کیا کہ وہ کوئی فوراً اعتراض کر سکتا ہے۔ آپ نے سقیفہ بن ساعدہ کا واقعہ کہاں سے سنا؟ حدیث سے۔ اس ضمن میں 3 نکات ہمارے پاس آتے ہیں۔ پہلا نکتہ کہ امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت کے فوراً بعد اختلاف مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوا، مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوا، اور خلافت کے موضوع کے اوپر ہوا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اثرات میں پہلا منفی اثر سقیفہ بن ساعدہ کا امت کے اندر یہ پڑا کہ امت میں خلافت کے موضوع کے اوپر اختلاف کو جنم دیا گیا۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ سقیفہ بن ساعدہ کے ساتھ۔ دوسرا اس میں ہمارے پاس نقطہ اور پہلو یہ آتا ہے کہ امت اس بنیاد پر تقسیم ہو گئی۔
اب یہ جو تقسیم چلی ہے، یہ تقسیم اب امام زمان علیہ السلام تک تو حتماً چلے گی، حتماً یہ تقسیم نہیں ختم ہو سکتی۔ لہذا اس تقسیم کے اندر گروہ بن گئے، اور وہی گروہ پھر آگے شجر کامل بنے، انہوں نے پھل دیے، اور پھر اس طرح سے آگے درخت در درخت بنتے چلے گئے، یعنی نسل در نسل یہ اختلافات چلے۔ یہ دوسری اہم ترین چیز۔ تیسری چیز، ثقیفہ بن ساعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ خلیفہ اول کے لیے نہ کوئی شرعی طور پہ خلافت کی دلیل اس دور میں موجود تھی، ورنہ فوراً ہی اس اختلاف میں لے آتے، اور نہ ہی کوئی صفات کی بنیاد پر دلیل موجود تھی معاشرے کے اندر، کوئی ایسا بارز نمایاں چہرہ ہو کہ ان کو فوراً خلیفہ بنا لیا جائے۔ ہر دو چیزیں موجود نہیں تھی۔ بالفاظ دیگر اگر امام علی علیہ السلام پہنچ جاتے ثقیفہ بن ساعدہ میں، تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک امکان قوی موجود ہے کہ بنی ہاشم پہنچ جاتے، دیگر اصحاب پہنچ جاتے، یہ مسئلہ پیش نہ آتا۔ یہاں پہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنے طور پہ منظم کر سکیں۔ خلیفہ اول کی خلافت یعنی بیعت کب ہوئی؟ شیعہ سنی متفق ہیں کہ جمعرات کے دن شدید مریض ہو گئے، اور پیر کے دن باروز پیر رحلت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیر کے دن جب رحلت ہوئی تو منگل بدھ جمعرات آتا ہے، تو خلیفہ اول کی بیعت کب ہوئی؟ اندازاً کب بیعت ہوئی ہوگی؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ کس دن بیعت ہوئی؟ اور پھر عمومی بیعت بھی ہونے لگ گئی۔ اندازاً ہمارے پاس کون سا دن آتا ہے؟ پیر ہی کے دن بیعت ہوئی۔ یہی تعجب اور چیز ہے، پیر ہی کے دن ان کی بیعت ہوئی، اور پیر ہی کے دن عمومی بیعت کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ شروع ہو گیا، اور یہ تبری میں لکھا ہوا ہے۔ تبری میں آپ اگر اس کو پڑھیں اردو میں 8، 9، 10، 11 ہی صفحے ہیں جو اس سے مربوط ہیں، آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اور اس کے اندر اگر آپ اور تاریخی کتب میں جا کے غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مہاجرین اور انصار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خلافت کے کچھ خواب دیکھ رہے تھے، وَإِلَّا فوراً گروہ نہیں آ سکتے، بن سکتے۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی ملک کا رئیس ایک عرصہ دراز سے رئیس اور قربانیاں اس کی اسی دن، اگر جب اس کی وفات ہوتی ہے اسی دن گروہ نہیں فوراً بنیں گے، اس دن تو اس کے مراسم ہوں گے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے پہلے گروہ بنے ہوئے تھے۔ تاریخی کتب سے ایک اور نقطہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مہاجرین کی تعداد صرف 3 افراد نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی تھے، اور انصار میں بعض ملے ہوئے تھے، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ 2 افراد انہیں راستے میں ملے۔ یہ جو 2 افراد انہیں راستے میں ملے تھے، ان کے بارے میں آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ 2 افراد پہلے ہی انصار کے قبیلے سے اگرچہ تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ 2 افراد خلیفہ اول و خلیفہ دوم دونوں ہی کے ساتھ پہلے ان کا رابطہ تھا، اور ان میں سے ایک جو تھے وہ خلیفہ اول کے بھائی بھی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا، بھائی جب بنایا تھا مسجد قباء بناتے ہوئے، تو ان میں سے اویم بن ساعدہ اویسی، یہ جو اویم تھے 2 مرد ملے تھے انصار کے جب جا رہے تھے ثقیفہ کی طرف، ان میں سے ایک اویم تھے۔ تو اویم کون ہیں؟ جو بھائی بنے تھے حضرت عمر کے، اور حضرت عمر ان کے بڑے قصیدے بھی پڑھا کرتے تھے اور بڑے ان کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے، اور بعض کتب کے مطابق یہ الگ سے بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے۔ مہاجرین چند افراد تھے، اگر آپ تعداد بنائیں تو 6-7 کے نام آئے ہیں، ممکن ہے زیادہ ہوں۔ تو اویم نے جا کے اطلاع دی تھی کہ انصار تو بنا رہے ہیں ثقیفہ میں، اور آپ لوگوں سے پہلے بیعت ہو جائے گی، اس لیے جلدی پہنچے۔ لیکن بخاری کی روایت سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا تھا کہ اویم اور وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر تم لوگ اپنا خلیفہ بنو، انہیں اپنا خلیفہ بنانے دو۔ دونوں یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ثقیفہ بن ساعدہ میں خلافت کا اعلان
چند افراد نے. کتنے افراد تھے وہ؟ پہلے حضرت عمر، دوسرے ابو عبیدہ بن جراح. اور افراد تھے یا نہیں؟ تاریخ ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اور افراد ادھر موجود تھے مہاجرین میں سے ہی. بعض کتب کے مطابق عبد الرحمن بن عوف وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی آگے بڑھے، اور اسی طریقے سے اور چند افراد بھی موجود تھے مہاجرین. بعض کے نام نہیں آئے، معروف شخصیات کیا ہے، بعض کے نام نہیں آئے. یہ والا نقطہ ہمارے لیے روایات جو شیعہ کتب میں آئی ہے اس کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. انصار، کیونکہ انصار اصل تھے، مہاجرین مدینہ میں ہوں گے کتنے؟ اس کی نسبت یہی ہے کہ 70 سے 30% مہاجرین ہیں تو 70% انصار ہیں. اور انصار کے بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج. انصار کا اس جگہ پہ تعارف کرانا ضروری ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلا درس میں انصار کا میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تعارف کراؤں گا کہ مدینہ میں یہ کیسے آباد ہوئے اور کتنی ان کی اکثریت تھی اور کیا کیا ان کی خدمات تھیں. تو انصار میں اوس تھا اور ایک خزرج. خزرج کے جو سردار تھے، خزرج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایک دن وہ گوشت دیا کرتے تھے، دوسرے دن گوشت اور چربی، عربوں میں یہ بڑی خوش مزہ خوراک شمار ہوتی ہے، وہ دیا کرتے تھے. تیسرے دن دودھ والی انہیں غذائیں دیتے، یعنی بہترین غذائیں ہر روز رسول اللہ کی خدمت میں پہنچاتے تھے. تو انصار خزرج کی اس حوالے سے بڑی ایک خدمات. اور انصار میں جو خزرج تھے وہ مہمان نوازی کے اعتبار سے بہت معروف ہیں کہ جب کوئی بھی کسی کی طرف سے پیسہ یا کھانا نہیں نکلتا تھا، یہ ہزاروں لوگوں کو کھلاتے تھے. بہرحال خزرج کے جو سردار تھے وہ تھے سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ کا ٹکراؤ ہوا کیونکہ خزرج یہ بیچارے مریض تھے، بڑی مشکل سے ادھر پہنچے. اپنے بچوں کو کہا کہ مجھ تک تو صحیح کانوں میں آواز نہیں پہنچے گی، تم نے مجھے بتانا ہے. انہوں نے چھوٹا سا خطاب بھی کیا، تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے کہ اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں. لیکن سعد بن عبادہ دو اعتبار سے اہم چیز ہیں، ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں. ایک اس اعتبار سے مرتے دم تک انہوں نے خلافت قبول نہیں کی، حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی. شام میں خلیفہ دوم کے دور میں وفات ہو گئی ان کی، اور کہا گیا کہ جنوں نے مارا ہے، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی کیونکہ خزرج کے سردار تھے وہ، یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بیعت نہیں کی انہوں نے. نمبر 2، ان کے بیٹے قیس ہیں، اور قیس وہ مجاہد شخصیت ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے مالک اشتر ثانی جو ہے وہ قیس بن سعد ہے، انہی کے بیٹے قیس. ایک تو بہت زیرک تھے سیاست میں، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جتنے بھی فتنے برپا ہو جائیں اور جتنے بھی شبہات کھڑے کر دیے جائیں، قیس کو امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور رہبریت کے اوپر کبھی شک بھی نہیں گزرا. اتنی محکم اور مضبوط شخصیت تھی قیس. تو قیس کا انشاءاللہ تذکرہ آگے آئے گا بھی کہ مصر کے والی امام علی علیہ السلام نے انہی کو پہلے بنایا، اور معاویہ پریشان ہو گیا کہ گیا ہم لوگ تو گئے. تو پھر قیس کے ہٹانے کے لیے کوفہ میں پروپیگنڈا کیا تھا، اور کوفہ والوں نے اتنا دباؤ امام علی علیہ السلام پہ ڈالا کہ امام کو اپنی جان بچانے کے لیے قیس کو معزول کرنا پڑا. تو یہ سعد بن عبادہ کا یہ دو پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. سعد بن عبادہ کی طرف انصار کا زیادہ رجحان تھا. اب اوس اور خزرج کی سقیفہ کے اندر ہی آپس میں ٹسل بن گئی. اوس والے تو سائڈ پہ ہو گئے کہ خزرج اگر ہم نے سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیا تو خزرج والے اوپر آ جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا 40 سالہ ان کی جنگی دشمنی کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا، اور اس کو ختم ہوئے ہوئے ابھی چند سال ہی گزرے تھے، 9-10 سال ہی گزرے تھے. تو اس 9-10 سال میں آگ پوری بجھی نہیں تھی. تو اس لیے اوس والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ خزرج کا سردار جو ہے وہ ہمارا خلیفہ بن جائے. انہوں نے وہاں پہ اب چالاکی دکھائی. دوسرا، خزرج کے اندر ایک شخصیت تھی بشیر بن سعد خزرجی. بشیر بن سعد خزرجی کو عین وقت کے اوپر حسادت چڑھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن عبادہ کی بیعت نہیں کریں گے، اور ادھر انہوں نے پکڑ کے خلیفہ اول کی بیعت کر لی. یہ جو ابو نعمان بن بشیر
ان کی حسادت تمام مورخین نے لکھا کہ اگر یہ خزرج کے اندر یہ والا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ سعد کے لیے راہ ہموار ہو جاتی، اور اس جگہ پہ سعد جو ہے اس نے کہا کہ اب تم لوگ نہیں اٹھ سکو گے، لہذا خزرج اس طرح سے انصار ٹوٹے، باہمی لڑائی، پھر خزرج کے اندر حسادت، اور اس سے مہاجرین میں حضرت ابوبکر خصوصی افراد کے اندر خلیفہ منتخب ہو گئے۔ خصوصی جب افراد میں خلیفہ منتخب ہو گئے تو پھر عمومی اعلان شروع ہوا، اور عمومی اعلان اسی دن شروع کر دیا انہوں نے۔ اب لوگ آہستہ آہستہ آئیں اور انہیں پکڑ پکڑ کے لاتے، کیونکہ قبیلے کے سردار ہوتے تھے، سردار مانتا تو اس کے پیچھے اس کا پورا گروہ پہ بیعت کرتا تھا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ اس بارے میں ہم تفصیل سے جس چیز کو پڑھیں گے وہ خطبہ شکشکیہ ہے، کیونکہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عمر نے بار بار کہا، 2 دفعہ تکرار ہوا ہے۔ حدیث جو آپ نے سابقہ پڑھی، تاریخ میں یہی واقعہ متعدد کتب تواریخ میں آئے کہ فلتہ تھی بیعت، فلتہ یعنی حادثہ تھی۔ آئیں اب ہم اہل بیت علیہ السلام کا موقف، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کا موقف وہ کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا موقف وہ ہمارے پاس سب سے واضح طور پہ نہج البلاغہ میں جہاں آشکار ہوتا ہے وہ خطبہ شکشکیہ ہے۔ دوسرا جہاں پہ آشکار ہوتا ہے وہ خطبہ نمبر 16 ہے کہ جو مہدویت کے ذیل میں آپ نے روایت کو سنا۔ اسی طریقے سے چند اور جگہوں پہ بھی جملات ہیں نہج البلاغہ میں۔ ہم چونکہ ابھی آج ٹائم کم رہ گیا ہمارے پاس، ہم نہج البلاغہ کا حصہ نہیں پڑھتے، لیکن صحیح سند بعض روایات پڑھتے ہیں جو کہ الکافی میں ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں، اور خطبہ شکشکیہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی دقت سے پڑھیں گے۔ سقیفہ کے بارے میں جو پیش آیا اس میں سے ایک روایت ہے جو شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی میں نقل کی ہے، اور یہ روایت صحیح سند روایت ہے۔ اس روایت کو میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، اور اسی کے اوپر آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے، اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا موقف کیا تھا۔ جلد نمبر 15 صفحہ 762 ہے، اور حدیث نمبر 542 ہے باب کے مطابق۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب واقعہ نیچے تک دیکھیے گا اس کے، کیونکہ اس کے بعد بقیہ روایات اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بید علی یوم الغدیر، غدیر کے دن علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلند کیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، صرخ ابلیس فی جنودہ صرخۃ، تو اپنے لشکر میں ابلیس نے ایسی چیخ بلند کی، فلم یبق منہ احد فی بر ولا بحر الا اتاہ، کہ اس بھیانک چیخ کو سن کے جتنے بھی ابلیس کے لشکر کے بندے تھے، شیاطین تھے، وہ چاہے سمندر میں ہوں یا خشکی میں ہوں، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ ادھر آپ کو میں ایک اور چیز پہلے یاد دلا دوں، آپ نے گزشتہ حدیث میں دیکھا ہوگا حضرت عمر کے 2 موقف تھے۔ نمبر 1 کہ یہ جو بیعت حضرت ابوبکر کی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ فلتہ، ناگہانی، بے شعور و تدبر، غور و فکر کے بغیر بے شعوری اس میں پائی جاتی ہے، تدبر اس میں نہیں پایا جاتا، فلتہ تھی۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ اس میں شر تھا، اس میں شر تھا، لیکن اس شر سے اللہ نے بچایا۔ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام پہلے 2 موقف میں ان کے موافق ہیں، لیکن اللہ نے بچایا اس میں موافق نہیں ہے، کیونکہ سقیفہ کے اثرات پوری امت میں نمایاں ہوئے اور آج تک باقی ہیں۔ جیسے آج کے درس میں ہمارا اصل تجزیہ تحلیلی یہ تھا کہ اب 2 کتابیں لکھی گئی اور دونوں میں قواعد ہیں، ان قواعد کے تحت حدیثیں لی جاتی ہیں، ایک کوئی تصویر پیش کرتی ہے، کچھ تصویر پیش کرتی ہے، آپ دونوں کو ملا کے نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پہ اب آپ آئیں، ادھر وہ شر والی بات کی تائید آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، اور ہر نفس کے ساتھ بھی ایک شر ہے، یہ بات شیعہ سنی دونوں روایات تائید بھی کرتی ہے، اور خلیفہ اول کا اپنا قول بھی ہے، پہلا خطبہ ان کا انہی کلمات کے اوپر مشتمل تھا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ سارے جمع ہو گئے، فقالو
لشکر والے آ کے ابلیس کے شیاطین آ کے کہنے لگے یا سیدہم و مولاہم ماذا دہاکا، کیا آپ نے بھیانک ترین آوازیں ہمارے مولا اور آقا نکالی ہے، دل ہمارے ہل کے رہ گئے ہیں۔ فما سمعنا لک صرخۃ اوحش من صرخۃک ہذہ، آج تک ہم نے اتنی بھیانک آواز، چیخ و پکار آپ سے ہم نے کبھی نہیں سنی اے ابلیس۔ فقال لهم، تو ابلیس نے کہا فعل هذا النبی فعلا، اس نبی نے، اس امت کے نبی نے آج ایک ایسا کام انجام دے دیا ہے، ان تم، اگر یہ تمام ہو گیا اور مکمل ہو گیا، یعنی جو انہوں نے کیا ہے وہ اس طرح سے برپا ہو گیا، لم یعص اللہ ابدا، تو زمین پہ کبھی بھی معصیت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ادھر بھی آپ نے دیکھا، حدیث پڑھی تھی حضرت عمر سے، انہوں نے کہا تمت، یہ فلتا تھا لیکن انجام پا گیا، فلتا تو انجام امت میں پا گیا، لیکن جس کی ولایت کا اقرار رسول اللہ نے کروایا وہ انجام نہیں پائی۔ اور اس کے ساتھ ضمانت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا ابلیس نے اپنے لشکر کے اندر اپنے پورے کے پورے شیاطین میں اعلان کیا کہ اللہ کی معصیت پھر نہیں ہو سکے گی اگر علی علیہ السلام کی خلافت آ گئی۔ آگے دیکھیں، فقالو یا سیدہم انت کنت لآدم، اے ہمارے سید و سردار آپ تو آدم کے ساتھ بھی تھے۔ فلما قال المنافقون انہ ینطق عن الہوا، اور آپ اس وقت بھی تھے کہ جب غدیر کے موقع کے اوپر کہا گیا، بہرحال ادھر سے بعض الفاظ جو ہیں وہ مٹے ہوئے ہیں، یعنی بعض الفاظ جو ہے نا واقعہ ایک، وہ ادھر حذف ہے اس حدیث میں، الکافی کی دوسری حدیث میں وہ واقعہ موجود ہے، اور وہ واقعہ کہ یہ کس کے الفاظ ہے، فلما قال المنافقون، یہاں تک تو بات ختم، کنت لآدم۔ اب آگئی ہے بات فلما المنافقون، منافقین نے یہ کہا، اس موقع پہ منافقین نے کیا کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، پھر دعا دی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، دعا پڑھی، تو وہاں پہ اب امت کے افراد سارے موجود ہیں، ان میں ایک ٹولہ منافقین کا ایک گروہ ادھر موجود تھا۔ روایت کیا کہہ رہی ہے، فلما المنافقون، منافقین نے ادھر یہ کہا انہ ینطق عن الہوا، یہ تو ہوائے نفس کی بنیاد پہ نعوذ باللہ رسول اللہ بول رہا ہے۔ وقال احدہما لصاحبہ، ان دو میں سے ایک نے اپنے دوست کو کہا، ساتھی کو کہا، اما ترى عینیہ، کیا اس رسول کی آنکھیں نہیں تم دیکھ رہے، تدوران فی رأسہ، کہ اس کے سر کے اندر کس طرح گھوم رہی ہیں، کانہ مجنون، جیسا کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، یعنون رسول اللہ، اور ان کی مراد کیا تھی، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دوسری روایت ہے صحیح السند، اس میں نام بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، 4 افراد کے نام ہیں جنہوں نے یہ کہا، اگلے درس میں انشاءاللہ وہ پڑھے جائیں گے۔ صرخ ابلیس صرخۃ بطرب، جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب ابلیس نے چھلانگے لگانے، چیخ و پکار کر کے چھلانگے لگانے شروع کر دی، یعنی رقص کرنا شروع کر دیا آوازیں نکالتے ہوئے۔ فجمع اولیاءہ، اور تمام اولیاء کو جمع کر لیا، فقال اما علمتم انی کنت لآدم من قبل، اور پھر ابلیس نے ان کو دوبارہ کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں آدم کے ساتھ بھی تھا اس سے پہلے، قالوا نعم، کیا آپ تھے، قال آدم نقض العہد ولم یکفر بالرب، آدم علیہ السلام نے تو عہد توڑا تھا، کیونکہ اللہ نے عہد لیا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ اس کے قریب نہ جانا، لیکن کفر نہیں اپنے رب کا کیا تھا۔ وَهَؤُلَاءِ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَكَفَرُوا بِالرَّسُولِ، انہوں نے عہد بھی توڑا ہے اور رسول کا انکار بھی کیا ہے، کفر بھی کیا ہے۔ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے جس کے لیے حدیث آپ کو سنائی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وَأَقَامَ النَّاسُ غَيْرَ عَلِيٍّ، اور لوگوں نے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو چن لیا، کسی اور کو قائم کر دیا خلافت کے منصب کے اوپر، لبس ابلیس تاج الملک، تو ابلیس نے ملک کا تاج، تاج الملک، ملک یعنی مملکت، یعنی اس نے رئیس، جو ریاست کا رئیس ہوتا ہے وہ والا، بادشاہوں کا اس نے تاج پہن لیا،
ہوتا ہے نا تاج پہن کے وہ تخت پہ بیٹھتے ہیں، تو ابلیس نے کہا کہ اب تو میں براجمان ہو گیا، یعنی اب میری ریاست چلے گی۔ وقعد فی الوثبۃ ونصب منبرا، پہلے تو وہ تاج پہنا بادشاہوں والا، تاج جب بادشاہوں والا پہن لیا تو کہا کہ اب میرا منبر لاؤ، منبر لایا گیا اور چھلانگ مار کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وجمع خیلہ ورجلہ، اور اس نے پھر اپنے گھوڑے اور سارے افراد جمع کیے، ثم قال لہم، اور ان کو کہا، یعنی اپنے خیلہم یعنی خلیل، گھوڑے نہیں، اپنے چاہنے والے دوست احباب اور اپنے سارے عزیز اقربا جو شیاطین تھے انہیں جمع کیا اور انہیں کہا اطربو، کہ اب خوب ناچو، اب خوب وجد میں آ جاؤ، لا یطاع اللہ حتی یقوم الامام، جب تک امام کا قیام نہیں ہوتا اللہ کی اطاعت نہیں انجام پائے گی۔ وطلع ابو جعفر علیہ السلام، اور امام صادق باقر علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ان لوگوں نے ابلیس کے ظن کو سچا ثابت کیا، فَاتَّبَعُوهُ، اور اس کی اتباع کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کی آیت ہے، سوائے مومنین کے چھوٹے سے ایک گروہ کے۔ قال ابو جعفر، امام صادق باقر علیہ السلام نے فرمایا، کان تعویل هذه الآیہ لما قبض رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو اس وقت اس آیت کی تعویل آشکار ہوئی، اس وقت یہ موقف ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا۔ وَالظَّنُّ مِنْ إِبْلِيسَ حِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ، جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غدیر کے موقع پہ کہا تھا اِنَّهُ يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ تو ہوائے نفس کی بنیاد پہ نعوذ باللہ رسول اللہ بول رہا ہے، تو اس وقت ظن من الابلیس، ابلیس نے پھر ایک گمان کیا تھا، وَظَنَّ بِهِمْ إِبْلِيسُ ظَنًّا، ابلیس نے جو گمان کیا تھا، فَصَدَّقُوا ظَنَّهُ، انہوں نے ابلیس کے اس گمان کو آج سچا کر دکھایا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔